اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کے اندھوناک خبر ملی۔ میں نے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکا تھا، محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلدی چلی جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد ہی اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی کی مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، تو نے سچ میں ہی اس کا جنازہ ہی نکال دیا تھا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں لائی؟ یقیناً تو نے ہی ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اور وہ بیچاری کسی کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا۔ میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا؟ یا اور تو ہم دونوں کے رشتے میں بھی حد تکلف کا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی تھی اور لجاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی تھی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ تھا کہ وہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ ان میں میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ اب میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بضد تھے، کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اب اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کی میکے کی طرف سے ایک آدمی بہت اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت دفن ہونے نہیں دیں گے یہاں پر۔ تم نے اس کے جیتے جی بھی اس پر بھی ہاتھ اٹھایا، ظلم کیا ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان کے لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال ہی لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر میں لے گئے اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی، اس کے ساتھ میری نصیب ختم ہونے سے تو رہے، لیکن میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی وہاں چلا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں نہیں اتارا تھا تو میرا رو رو کر کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، تو انہی خیالوں کے اندر گھومتا رہا۔ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی، زور دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میرے بھائی، اب کیا تم نے بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پتہ نہیں، ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا اندازہ بہت ہی عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تھا تو جلدی جلدی اس سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اور پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ اور تم میاں اب اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے، جب اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ اور میں اس کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا جب چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کے سارے پریشانی بتاؤں، اپنے دل کا غم کچھ ہلکا کر لوں۔ ابھی میں نے جیب میں موبائل نکالنے کے لیے جب جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں نے اس وقت بے
بے خیالی میں محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ کو بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہوں گے۔ سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی، وہاں پہنچا، متواشی نگاہوں اور ارد گرد موجود تمام قبروں کے اوپر اور نیچے اپنے موبائل تلاش کرنے لگے، لیکن مجھے کہیں پر اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بڑا شخص میرے پاس آیا، پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شخص، شاید کبھی میں اپنا موبائل یہاں کہیں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، موبائل کہیں تو اپنا موبائل قبر کے اندر تو نہیں گرا دیا؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، دراصل جب میں قبر کے اندر دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے قمیض پکڑ کے کھینچا تھا، لگتا ہے میرے موبائل نیچے گر گیا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں گھبرا کر رہ گیا، تو کیا میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے جس میں میری بیوی دفن ہے؟ لگتا ہے مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کی، توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک چند ہزار کے بدلے میں تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی یاد ہوتی ہے، کیا تم قانون توڑو گے؟ اس کے گھر والے آ جائیں گے اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کو تم نے ہی قتل کیا ہے۔ وہ شخص بولے چلا جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس آدمی کو میرے گھریلو مسئلے کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہوئی؟ میرے خیال میں ایک گورکن تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری بیوی اور اس کے گھر والے مجھ سے اس بات کو لے کر پہلے ہی ناراض تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی کے بعد اتنی جلدی مر گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے، اس لیے اس شخص کو میرے بارے میں اتنی معلومات ہے۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیل نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب سا تھا، اس کو ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران تھا، یہ گورکن عجیب سا تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران تھا لیکن چپ تھا۔ اس وقت پریشان اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو، دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر نیا فون خرید لو۔ ماں کی یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، امی جان، اس موبائل پر تو میرے کافی سارے جاننے والے نمبر موجود تھے اور اس موبائل کی جانے سے میرے وہ سارے نمبر بھی جاتے رہیں گے، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، آپ مجھے پیسے دو۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے اور میں بازار جا کر ایک فون خرید لیا، جس میں میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور میرے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اچانک سے تھوڑے سے سگنل نمودار ہوئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ میرے پرانے موبائل کا تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے میں ارادی طور پر ایسا کر رہا تھا، میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر کے اندر ہی گر گیا ہے، اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا، اس بار پھر بیل جانے لگی۔ بس سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے عجیب سا ڈر لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں پر بیل جا رہی ہے۔ ایک لمحے جو اور وہ ہوا، اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون ریسیو کر لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا، میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فلاں کی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں بھی حیران تھی کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے مجھے پوچھنے لگی۔ ماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آگے تمہیں؟ پہلے تو موبائل کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن اب کیا آفت آ پڑی ہے؟ رات کی اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں، مجھے جانا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے گھر سے نکل گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میری ماں کتنی پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال تھا، وہ تھا میری بیوی کا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے بھائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی قبرستان کے اندر قدم رکھا، وہی گورکن ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے چلے آتے ہو؟ دیکھتے غصے سے بولا۔ اور گورکن میاں، آپ کا کیا کام ہے؟ قبر کھودنا؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میری بیوی اس قبر میں دفن ہے،
میاں میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ؟ میں یہاں کا گورکن ہوں۔ میں نے گورکن ساری بات بتا دی۔ اس کو سن کر اس کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ اچھا، اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں بیٹا۔ ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہی ہے۔ تمہاری بیوی کو قبر نہیں، یہ تمہاری بیوی کی قبر نہیں ہے، اور اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں ان کے گھر والوں سے پوچھو جا کر۔ اس بارے میں معلوم کرو تو تم خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا۔ تو خود جا کر پوچھو اور معلوم کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اب میں گورکن کی ساری بات سن کر سمجھ چکا تھا کہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں کی کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتانا چاہ رہا۔ لہٰذا میں اپنی بیوی کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے باہر والا حصہ خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے لگا وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ وہاں پر ایک پیالی پر لگا اور وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی، اور تبھی سب کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں کوئی چوری کی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے ہو؟ کب آئے ہو؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے پر ایک امید بھری نظر ڈالی۔ یہاں بیٹا آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار مگر کیوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں؟ تم تو معلوم ہے کہ ایک ہی معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، ویسا عجیب ہوا ہے۔ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہو کہ میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا، کافی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان والے ایک ہی دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ ساس کی یہ باتیں سن کر میرا اپنا غصہ بھول گیا۔ اچھا جی، میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن آپ بھی میری بات سن لیں۔ آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں بیٹا، اپنے مسئلے تو چلتے ہی رہیں گے۔ میری ساس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے ساس کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ ایک بار اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ میں نے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ جانتا تھا، تب سے سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی قبر کھولوں اور اس کی قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا ہے، وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک چکا ہوں اور تھک کر سو گیا ہوں، چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ میں بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش ہو جاتا۔ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے کے قریب قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو قبر کی سیلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 گھنٹے سے زیادہ کم وقت نہیں لگا ہوگا۔ میں بھی جو وقت تھا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے سیلیں ہٹائیں تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا سامنے لگا۔ منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے جو کہ میرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، ہنسوں یا روں، پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں۔ کیوں میرے سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں لائی ہوئی میری بیوی نہ تھی، اس کا کفن بھی نہ تھا، اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں اپنا موبائل ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن اس کے ایک نیا ہی قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون اپنے کان سے لگایا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی، اور اس بات سے پہلے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر کے اندر نہیں رہا، بلکہ میرا فون چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو وہاں سے
कुछ देर तक ऐसी आवाज़ें आती रहीं जैसे आवाम की जकड़ चल रहे हों। इसके बाद मेरे कानों में एक ऐसी आवाज़ पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अज़ाब में है और जब तक मैं इसके नाम पे कर्ज़ा अदा नहीं कर देता तब तक वो यूँ ही तड़पती रहेगी। शायद मैं ये सब सुनकर बेवकूफ़ भी बन जाता, लेकिन जब मुझे ये पता है, ये सोचने लगा कि कब्र में ये आने वाले हैं, फिरते हैं, वो कभी भी उर्दू में बात नहीं करते। जो फ़रिश्ते फिरते हैं वो उर्दू में बात नहीं करते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फ़रिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दे? ये चीज़ तो कोई ड्रामा ही लग रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब बहुत सारे लोगों ने कब्र के अंदर कहना और माइक रखने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी की फ़रिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी, तो ये अल्लाह का एक राज़ है और अल्लाह ही खूब जानता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी कब्रिस्तान में मौजूद फ़रिश्ते की आवाज़ इंसान सुनकर बस वहीं से मैं शक में पड़ गया और मैंने अपनी बीवी को कब्र खोदने की ठान ली थी और खोदी तो अब मुझे कुछ भी ना मिला, और अब देखकर मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने कहा, आपकी बेटी की कब्र मैंने खोदी है, लेकिन मेरी बीवी वहाँ इस कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे। मेरी बीवी के भाई तो बाकायदा मुझे मारने लगे थे। अब मैंने इनसे डरने लग गया, क्योंकि मैंने कहा कि आपको ये सब सुनकर मेरी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी बीवी के बारे में मैं तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, लेकिन ये बात इन लोगों को कौन समझाता। ये लोग ज़ालिम बन चुके थे। अपनी बीवी के घर वालों से ज़्यादा बात करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहाँ पर लड़ने झगड़ने और मर मिटने पर तैयार वो लोग हो गए थे। ऐसे लोगों के साथ मैंने कितनी दफ़ा भी बात करता, वो मेरी बात को कभी ना सुनते। बाकी सब काम छोड़कर मैं सिर्फ़ एक इसी ढूँढने चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की इसके कज़न पर बहुत ज़्यादा शक था। वो भी घर से इसी दिन गायब हुआ था, जिस दिन मेरी बीवी फ़ौत हुई थी। ख़ैर, मैं पूछता-पूछाता अब वहाँ के इकलौते बस अड्डे पर पहुँचा और वहाँ जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में पूछा। छोटे गाँव के अपने ही फ़ायदे हैं। अब ये बात मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन ना थी, और मैं इसके पता पूछते-पूछते इस तक कैसे पहुँचा, ये एक अलग कहानी है। छोटी सी तंग गली में किराए के मकान में रहता था और आज मुझे इसको ढूँढने हुए 1 हफ़्ता हो चुका था। पूरे हफ़्ते के बाद इसके घर को ढूँढने के बाद जब मैंने इसके दरवाज़े के सामने खड़ा होकर दस्तक देने वाला था, तो मेरे दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब मुझे पहले से ही मालूम था, जबकि सवालात मेरे ज़हन में उठ भी रहे थे। मैं वो सब इससे पूछना चाहता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैंने जो मंज़र देखा, वो मंज़र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलकर सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी खड़ी थी। जैसे ही इसने मुझे देखा, इसके चेहरे का रंग एकदम से फीका हो गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे की सी जानिब से भागने लगी, लेकिन मैंने इसका बाजू मज़बूती से पकड़ा और इसे घसीटा शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी। वो शायद अपनी गली वालों को सामने मुझे एक अजनबी ज़ाहिर करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये को कहकर सबको चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे यूँ ही नहीं छोड़ूँगा। नहीं जा सकता। ना छोड़ूँगा, ना ये इसको छोड़कर जा सकता। वो सब लोग बहुत हैरान थे और मेरी बीवी के चेहरे पर भी पशेमानी थी। इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। मैंने इसे गाड़ी के अंदर फेंका और इसे पूछा कि तुमने यहाँ ऐसा क्यों किया? तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। खुदा का नाम मत लो। तुमने इसे नाराज़ करके ये रास्ता इख्तियार किया। अब बताओ कि तुम्हें क्या सज़ा दूँ? मेरी बीवी हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी माँगने लगी और पहले एक बार मेरी बात सुनिए, फिर मुझे जो सज़ा आप सुनाना चाहें सुना दीजिएगा। मैं आपको सच बताऊँगी। अगर तभी आपको यकीन नहीं आएगा तो आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मेरी बीवी ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी, तो मैं भी चुप हो गया। अब मैं इसे क्या कहता, क्या सज़ा देता? इसने बताया कि वो जब से बड़ी रोई है, जब से उसने मेरे साथ धोखा किया। इसके घर में इसका ख़ानदान वालों का आना-जाना लगा रहता था। इसके एक कज़न था जो इसकी ख़ाला का बेटा भी था। मेरी बीवी का कज़न अक्सर इसके घर आता-जाता रहता था। इसका नाम नज़ीर था। नज़ीर के साथ इनकी बेतकल्लुफ़ी थी। नज़ीर ने इसके साथ लालच ये दिया था कि इसे शहर में मॉडलिंग करवाने के लिए लेकर जाएगा और खूब पैसा कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर में ग़ुर्बत ख़त्म कर देगी। इसे अपने हवस का निशाना बनाया और साथ ही इसकी तस्वीर भी बनाई। जब इसकी काफ़ी तस्वीर बन गई तो मैं बेचारी मजबूर हो गई और इसकी बात मानने लगी। इसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने इसकी शादी मेरे साथ कर दी, लेकिन इसके भांजे ने फिर भी मेरी बीवी का साथ नहीं छोड़ा और वो कभी मेरी बीवी के घर आता और कभी मेरे घर आता। इसने मेरी बीवी को सख्ती से मना कर रखा था कि तुमने अपने शौहर से कोई ताल्लुकात नहीं रखने और ना ही उसके करीब जाना है। मेरी बीवी 2 हिस्से में बँट कर रह गई थी। अगर वो इस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर की भी
میری خوشی میں بھی خوش رہتی تو اب ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس موقع پر میں نے اپنی بیوی کو کیا صدا دیتا، وہ تو بہت ہی بیچاری اور بے قصور تھی، اس کے والدین کو اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا چاہیے تھا۔ لیکن خیر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ تمہیں بلیک میل کرے گا، وہ پورا زمانہ میرے خلاف بھی کھڑا ہو جائے گا تو میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد میری بیوی کا حوصلہ بڑا ہوا، وہ میرے ساتھ آ گئی۔ بعد میں اس کے کزن نے بھی ہمیں بہت پریشان کیا، لیکن میں نے پولیس کمپلین کر دی اور وہ ایسے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔